اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بدایت الحکمہ کے موضوع کے پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ مقدماتی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ ان میں سے ہم مدارس فکریہ یا مناہج فکریہ کو ملاحظہ کر رہے تھے، اور ایک منہج کشف و شہود یا منہج عرفانی و تصوف ہے، اس کو آپ نے مختصر طور پہ ملاحظہ کیا، اور اس کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا کہ جو ابن عربی سے پہلے کا دور ہے، ہم نے سرسری طور پہ اجمالی طور پہ اس کا جائزہ لیا۔ آج ہم منہج عرفانی و منہج تصوف کا دوسرا مرحلہ ملاحظہ کریں گے، کیونکہ اسی مرحلے سے عرفان اور تصوف اس کی نظری اور علمی بنیادوں کا پختہ ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے علمی صورت میں بکھرے ہوئے نظریات موجود تھے، عملی سیرت موجود تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسے منظم کیا جانے لگا۔ عرفان و تصوف کی ہمارے پاس جو گفتگو آتی ہے، اس میں اگرچہ ابتدا میں عرفان یا تصوف نظری یا عملی میں تقسیم نہیں ہوتا، لیکن اپنی جگہ پہ یہ دونوں جہات موجود ضرور تھیں۔ ابتدائی اسلام، صدر اسلام سے جب تصوف اور عرفان کے جو مناہج ہیں وہ منہج آگے بڑھتے چلے گئے، تو اس صورت میں یہ دو پہلو آشکار تھے۔ اس میں نظریاتی طور پہ بھی کچھ ان کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور عملی بھی بعض ان کے امور ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا عملی پہلو سے بھی بعض جگہوں پہ ہم ماضی کو اگر ملاحظہ کریں تو کچھ اختلافات موجود ہیں، اور ان اختلافات میں مکتب اہل بیت یا مکتب تشیع وہ ہر جانب سے تصوف یا عرفان کا قائل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اہل تصوف میں عملی طور پہ رہبانیت کا ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ وہ بزرگان تشیع یا اصحاب اہل بیت علیہ السلام جو اس منہج سے متاثر ہوئے اور اس کے اوپر رواں دواں ہوئے، انہوں نے رہبانیت کے پہلو کو نہیں اخذ کیا، رہبانیت کے پہلو کو انہوں نے کسی بھی صورت میں اپنے اوپر نہیں آنے دیا۔ اور اس کی واضح مثال کیا ہے؟ اویس قرنی کے جنگ صفین میں وہ امام علی علیہ السلام کے رکاب میں شہید ہوئے ہیں۔ یا اس کی ہمارے پاس دوسری مثال کیا ہے؟ عثمان بن مطعون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، یا شہید ہوئے وہ۔ یا اسی طریقے سے بعد کے ایام میں جو شخصیات ہمارے سامنے آئے، ان کے اجتماعی پہلو آشکار ہیں، اگرچہ منہج تصوف یا عرفانی ان کی زندگی میں واضح جھلکتا ہے، لیکن انہوں نے رہبانیت کے پہلو کو جس کی عملی صورت میں شدید نفی کی، کیونکہ یہ عملی پہلو ہے تصوف اور عرفان کا، نظری پہلو نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور پہلو کہ تصوف اور عرفان کے اندر جو ماضی میں رائج رہا اور حال میں بھی موجود ہے، لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جو اس منہج کا پیروکار ہیں وہ اس پہلو کو بھی اخذ نہیں کرتے۔ وہ پہلو ہے رسوماتی پہلو، کہ اس دور میں رسم و رواج ایک طرح کے آباد تھے، کہ ان رسم و رواج کی وجہ سے یہ گروہ دیگر تمام شعبہ جات سے علیحدہ طور پہ پہچانا جاتا تھا، لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام اور ان کے اصحاب میں وہ افراد جو منہج عرفانی یا منہج تصوف کے اوپر چلے، انہوں نے اس طرح کی کسی بھی قسم کے رسم و رواج کو خود اختیار نہیں کیا۔ مثلا وہ کیا رسم و رواج تھے؟ یہ عرفان کے وہ پہلو ہیں کہ جن میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ ابتدا میں کوئی تقسیم نہیں ہے عملی اور نظری، لیکن اپنی جگہ پہ یہ موجود تھی، واضح طور پہ سامنے نہیں آئی۔ اس لیے ایک اعمال مخصوصہ بھی تھے، جیسا کہ وہ زہد کا اختیار کرنا، تقوی کا اختیار کرنا، عبادتوں کا اختیار کرنا، ذکر کا اختیار کرنا، فکر کا اختیار کرنا، یہ اعمال موجود ہیں، یعنی مثبت اعمال کی صورت بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آفات جو ہر علم کے اوپر آتی ہیں،
اور ان آفات کی طرف اہل بیت علیہ السلام نے واضح طور پہ رہنمائی بھی فرمائی، ان اعمال سے کنارہ کش بھی ہوئے مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے افراد۔ لہٰذا وہ کون سے اعمال ہیں؟ ایک پہلو آپ نے ملاحظہ کیا رہبانیت کا، دوسرا پہلو کیا ہے؟ رسم و رواج۔ لہٰذا انہوں نے کھردرے لباس اس طرح سے اونی لباس نہیں پہنے، کوئی مالا اپنے گلوں پہ انہوں نے کبھی نہیں لٹکائی، وہ جو زاہدین اور ناسکین جن لباسوں کو اختیار کرتے تھے اس سے وہ کنارہ کش رہے، وہ بڑے بڑے القاب جو لگائے جاتے تھے ان القاب سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ بس یہ والے عرفان عملی میں ہمارے پاس تقسیم انشاءاللہ بھی آگے تھوڑی وضاحت کی جائے گی کہ عملی پہلو میں یہ مورد ان کے مکتب اہل بیت یا اصحاب اہل بیت علیہ السلام یا بعد میں علماء میں نظر نہیں آتا۔ تیسری چیز، وہ تیسرا پہلو ہے مختلف قسم کے سلسلے۔ مختلف قسم کے سلسلوں کو اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب اہل بیت علیہ السلام میں کوئی جگہ نہیں مل سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام اور حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی علماء اور عرفاء جس عرفان و تصوف کے قائل ہیں، وہ عرفان و تصوف فقط و فقط اہل بیت علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا راہبر یا اپنا مرشد قرار دیتا ہے کہ جو رہنمائی کرنے والے ہیں، جبکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ استاد جو بعنوان استاد ان چیزوں میں رہنمائی کر رہا ہے، یہ استاد عمومی کا لقب رکھتا ہے۔ اس استاد عمومی کی ہاں تعلیم دینے کے اعتبار سے، رہنمائی کرنے کے اعتبار سے اور مختلف امور واضح کرنے کے اعتبار سے خدمات ہیں، اور ایک شاگرد اپنے استاد میں ضم اور جذب ہوتا ہے، لیکن استاد ایک پل کی مانند ہے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام تک اسے پہنچاتا ہے، اور بقیہ جتنے بھی مراتب نظری ہم عرفان و تصوف میں پڑھتے ہیں وہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا استاد جو دکھائی دیتا ہے استاد عام، وہ ایک واسطہ ہے امام معصوم علیہ السلام سے الحاق اور توسط کا، وَإِلَّا ایسے عرفان و تصوف کی اصلاً ایک رمق بھی مکتب تشیع میں گنجائش نہیں ہے کہ جس میں امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اساسی اور بنیادی اور مرکزی حیثیت نہ رکھتے ہوں۔ اس لیے کوئی بھی عارف یا کوئی بھی منہج تصوف پہ چلنے والا عالم ایسا نہیں گزرا کہ جس نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا خصوصی اہتمام نہ کیا ہو۔ بس ایک اہتمام اہل بیت علیہ السلام کا وہ نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ وغیرہ سلسلوں میں نظر آتا ہے، اس سے کاملاً کنارہ کش ہو کے ایک وہ کردار اور بنیادی قیمت اور حیثیت ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں ہمیں مکتب تشیع میں وہ افراد جو منہج تصوف اور عرفان پہ چلے ان کے درمیان نظر آتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اس پہلو کو دیکھیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابتداء اسلام، کیونکہ ہم جب اب ابن عربی کو شروع کر رہے ہیں تو ابن عربی کی اپنی ولادت ہے 560 میں اور 638 میں وفات ہے، یعنی چھٹی ساتویں ہجری سے تعلق ہے۔ چھٹی صدی ہجری سے پہلے پہلے جو تصوف اور اکابر صوفیہ یا عرفاء موجود ہیں، ان لوگوں کے درمیان نظری امور بھی موجود تھے، انکار نہیں ہے، یعنی باتیں انہوں نے کی ہیں معارف کے اوپر مشتمل، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور عملی پہلو سے ہی وہ قائل ہی عملی پہلو سے ان چیزوں کو آشکار کرنے کے ہیں۔ لہٰذا جب یہ پہلو ساتھ ساتھ آگے بڑھتا اور چلتا ہے تو وہاں پہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ عملی اور نظری یہ دونوں پہلو شروع سے ہی عرفاء اور منہج تصوف میں چلنے والے افراد کے درمیان تھا، لیکن اس کو باضابطہ طور پہ ایک فن اور کامل شعبے کی صورت حاصل نہیں تھی۔ جب ابن عربی آئے تو انہوں نے سابقین جو پہلے گزرے تھے ان کے اقوال اور ان کے تمام تحقیقات علمی جو ان کی باتیں تھیں ان کو جم کر کے ایک ترتیب عطا کی، مرتب کیا، اور سابقین کی باتوں کو ایک نئے اسلوب کے ذریعے سے عرفانی اصطلاحات کے پیرائے میں بیان کیا۔ عرفانی اصطلاحات کے بغیر اگر عرفان و تصوف کو سمجھیں گے بلا شک و شبہ انسان خطا کرے گا، غلطی کرے گا۔ یعنی علم فقہ کی اصطلاحات پڑھ کے علم عرفان کے اوپر اس کا منطبق کرنا یہ جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اکثر بہت سارے ایسے مخالفین کہ جو عرفان و تصوف کے بیجا مخالف ہیں، وہ اکثر اس میں ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اصلاً عرفان کو عرفانی اصطلاحات کے ہمراہ پڑھا ہی نہیں ہے،
اصول اور فقہ اور حدیث کی اصطلاحات کے دائرے میں رہ کے عرفان کی اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک بندہ ہے وہ فقہ اور اصول پڑھتا رہا ہے، واجب حرام ہمیشہ پڑھا ہے۔ کلمہ واجب علم فقہ میں کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم کہ جس کی انجام دہی ایک عاقل بالغ قادر شخص کے لیے ضروری ہے، اور اگر اس نے اس کو ترک کیا تو اللہ کی ذات عقاب اور عذاب اسے دے گی۔ یہ واجب کی اصطلاح وہ پڑھ کے مطمئن ہو جاتا ہے میں نے سارا علم لے لیا، اور اب فلسفہ یا کلام کی کتاب کھول لے یا عرفان کی کتاب کھول لے اور ادھر آ جاتا ہے کہ وجود تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، واجب ہے، ممکن ہے، ممتنع۔ وہ کہے گا یہ تو دیکھو کیا شرک ہو گیا، اللہ کے اوپر کوئی حکم آ سکتا ہے؟ وہ علم فقہ کی اصطلاح سے کیسے علم کلام میں واجب کو سمجھ سکتا ہے؟ علم کلام میں واجب کا ایک الگ معنی ہے اور علم فقہ میں الگ معنی ہے۔ اسی طریقے سے واجب جو علم عرفان ہے ادھر ایک الگ معنی ہے واجب کا۔ اسی طریقے سے کلمہ ضروری ہے، کلمہ ضروری علم فقہ میں واجب کے معنی میں یا بدیہی کے معنی میں واضح استعمال ہوتا ہے۔ بدیہی ضروری یعنی بدیہی، لیکن بعض اوقات لازمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، الزامی کے لیے بھی۔ لیکن اب آپ آئیں وہاں پہ منطق میں قضایا کے درمیان قضایا ضروریہ، اس سے مراد کیا ہے؟ حمل جہاں پہ ضروری ہو، یعنی ہم ضروری ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ علم فقہ والا حکم چلا رہے ہیں، مراد یہ ہے کہ یہاں پہ موضوع اور معمول کبھی جدا نہیں ہوتے۔ معنی آپ نے دیکھا کتنے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ علم کلام میں ضروری کا ایک مطلب ہے، اسی طرح علم عرفان میں انہوں نے اصطلاحات کو وجود دیا، اور قدماء نے مصطلحات اور طبقات کے اوپر کتابیں بھی تحریر کی۔ اس لیے فقہ، اصول اور حدیث کی اصطلاحات پڑھ کے چاہے ماضی میں کوئی عالم گزرا ہو، چاہے وہ بڑا نام ہو یا بڑا نام نہ ہو، کوئی شخص بھی تصوف اور عرفان اس کی زبان سمجھے بغیر اس سے معنی اور کتابیں اس کی پڑھنا چاہے گا تو خود ایک جاہلانہ قدم اٹھائے گا اور جاہلانہ باتیں اس سے صادر ہوں گی۔ لہذا ابن عربی نے اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر تصوف اور عرفان کو مرتب کیا۔ بس ابن عربی کے دور میں آہستہ آہستہ ایک تقسیم بندی کی طرف یہ تصوف و عرفان بڑھا، اور وہ تقسیم بندی کیا ہوئی؟ تقسیم بندی اس طور پہ ہوئی کہ ایک عرفان عملی ہے اور ایک عرفان نظری ہے۔ عرفان عملی اس کی اپنی گفتگو ہے اور عرفان نظری اس کی اپنی گفتگو ہے۔ لہذا ابن عربی کی فتوحات مکیہ وہ عرفان عملی نہیں بلکہ عرفان نظری کی دنیا کی کتاب قرار پائی، نہ کہ عرفان عملی کی دنیا کی کتاب قرار پائی۔ لہذا عرفان عملی وہ اپنے طور پہ ہے، اگرچہ ان دونوں میں گہرا ربط ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، لیکن علمی پیرائے میں، فکری پیرائے میں جو کچھ صوفیہ نے کشف و شہود یا عرفا نے کشف و شہود سے جانا ہے، یعنی ان میں جب بھی ہم یہ کلمہ صوفی یا عرفا کہیں، اس سے مراد وہ جاہل یا فاسقین مجرم صفت طبقات مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ مراد ہیں کہ جو اس شعبہ اور فن کے اکابر یا امام رہے ہیں۔ بس آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ عرفان نظری اور عملی حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، لیکن جب عملی میدان میں علمی میدان میں آئیں اور وہاں پہ آپ جاننا چاہیں تو فتوحات مکیہ وہ مرکزی کتاب قرار پاتی ہے علمی اور اصطلاحی دنیا کے اعتبار سے، کہ معارف کو اصطلاحی دنیا یا اصطلاحی زبان میں جب لکھا گیا، عرفانی اصطلاحی زبان میں، تو سب سے بہترین، مرتب ترین، منظم ترین کتاب وہ فتوحات مکیہ قرار پائی۔ لہذا ابن عربی کے دور میں عرفان دو حصوں میں تقسیم قرار پایا، ایک ہے عرفان عملی و عرفان نظری۔ ہر دو میدان میں عرفان نظری میں مخصوص قسم کے عرفا کے نظریات ہیں، اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن مراد نہیں سمجھی جاتی، جیسا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے درس میں بالمثال آپ کو وحدت الوجود کے حوالے سے بیان کیا جائے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے منہج یعنی منہج اشراقی میں داخل ہو جائیں گے، کہ وحدت الوجود کی ایک مثال پیش کی جائے گی کہ اس میں ظاہری عبادت سے کیا توہم پیدا ہوتا ہے، اور اکابر صوفیہ و عرفا نے اس سے کیا معنی مراد لیا ہے۔
یعنی اگر ظاہر سے دیکھیں تو متضاد ہے، تحافت ہے، اور کئی طرح کی چیزیں اس نظریے سے یا عبارات ابن عربی سے لازم آئیں گی۔ لیکن اگر صوفیہ کی زبان میں یا عرفاء کی زبان میں ابن عربی کی انہی کلمات کو دیکھیں تو ایک جہان ہی الگ ہمیں دکھائی دے گا۔ لہٰذا اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس آئینے میں ان عبارات کو یا ان کلمات کو ملاحظہ کیا جائے۔ انشاءاللہ وہ جب بحثیں آئیں گی تو اس کو ہم مختصر طور پہ ملاحظہ کرتے ہوئے اشارتاً آپ کے سامنے بیان کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ ابھی ہم آئیں ابن عربی کی شخصیت کے اوپر، کیونکہ ابن عربی پہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عرفان عملی کے اعتبار سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، قبل اس کے کہ ہم عرفان نظری پہ جائیں، کیونکہ ادھر ہمارا کلام طویل ہے۔ اگرچہ اساس بنیاد وہ عمل ہے انسان کا، مثلا ایک بندہ نظری پہلو میں کمزور ہو لیکن عرفان عملی کے میدان میں قوی ہے، وہ مراتب کو طے کر سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اشتباہات کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا جب ایک علم ترقی کرتے کرتے اصطلاحات کی دنیا میں مرتب و منظم ہو، وہاں انسان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عرفان عملی وہ اس سے عبارت ہے کہ عرفان عملی میں ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہلے پہنچا جائے اور پھر تمام مراتب اللہ کے ساتھ یا اللہ کی مدد اور اس کی بدولت سارے کے سارے مراحل طے کیے جائیں۔ لہٰذا عرفان عملی کیا ہے در حقیقت؟ پہلا اس کا مرحلہ کیا ہے عرفان عملی کا؟ مقدمہ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچا جائے۔ عرفان عملی کے اعتبار سے پہلا مورد ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ کی ذات تک پہنچا جائے، اور اس کے بعد تمام کے تمام مراتب اللہ کی ذات انسان کو طے کرائے گی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک کیسے پہنچا جائے؟ اس کے لیے ہمارے پاس متعدد روایات بھی ہیں، طرق بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پر آگے گفتگو ہوگی بھی۔ ہمارے پاس سب سے اہم ترین کہ عرفان آگے نظری طور پہ اس بات کو بیان کرتا ہے، وہ ہے انسان کامل یعنی حجت الہی امام معصوم۔ امام معصوم کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک انسان نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی آگے بقیہ مراحل میں رسائی ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان کے عنوان سے بعض مراحل پہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم عملی میدان میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ عرفان نظری میں جو انسان کے لیے بہت سارے مراحل طے کیے ہیں، وہ فقط اور فقط انبیاء اور رسول اور ائمہ علیہم السلام اس کو طے کر پائے ہیں، اور بقیہ ایسے مراحل ہیں جس میں ائمہ علیہم السلام کی بدولت آگے وہ سفر انسان عام انسان کرتا ہے۔ انشاءاللہ اسے ہم دیکھیں گے۔ بس آپ نے یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ عرفان عملی عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ عمل میں پہلی چیز کیا ہمارے پاس آتی ہے کہ ذکر ہے، فکر ہے، ذکر اور فکر ہے۔ بعض ایسے اب یہاں پہ کیونکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام عرفانی ایسے سلسلے کہ جو متعدد ہمیں دنیا میں پھیلے نظر آ رہے ہیں، اس کا قائل نہیں ہے، خاطر خواہ اس کا قائل نہیں ہے۔ اس لیے خود ایران کی سرزمین میں ہی ایک ہے گناہ آبادی سلسلہ، اس کا اصلاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے پیچھے سے، اور نہ ہی حال میں کوئی ایسا تعلق ہے کہ جو ادھر عرفاء یا عرفان نظری کی تعلیم دیتے ہیں، ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک الگ ہی دنیا کے سلسلے ہیں، اور مجرم صفت لوگ ان میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی چند دنوں پہلے کہ پولیس نے، ایران کی پولیس نے اسی گناہ آبادی جو کہ ایک فاسقین اور مجرم صفت افراد ہیں، اور اس طبقے کو بدنام کرنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں نصیری اور غالی ہیں، اہل سنت میں ناصبی ہیں، اسی طرح دیگر علوم میں ہر جگہ پہ افراد ایسے ہوتے ہیں۔ پولیس نے پکڑا ایک ان کے پیر کو، ایران کے اندر ہی پیر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا بعض جرائم کی وجہ سے۔ اب اس کے تو بہت زیادہ مرید ہیں۔ پولیس والے بیچارے کھڑے تھے، تازہ یعنی جوان، 21-22 سال عمر تھی یا 18-20 سال، تو ایک مرید نے پورا ٹرک ان کے اوپر چڑھا دیا۔ 5 بندے یا 4 بندے بیچارے اس میں شہید ہوئے پولیس والے۔ یہ 2 دن پرانی کی بات۔ اور کل کیا کیا ہے، ایک سمد والے نے وہ پولیس والے کو اس کے ایک اور مرید نے مار دی، صرف ان کا پیر اندر بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ مجرم صفت طبقہ، اس سے نہیں پہچانی جاتی یہ چیزیں۔ یا پاکستان میں جائیں کہ جو مزار ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں مجرم صفت طبقات وہ غالب ہیں، اور
عجیب و غریب اس نام سے ترویج کرتے ہیں، ایک فسق و فجور کی ترویج. جیسے ہمارے ہاں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے 13 رجب کو بعض ایسے مسائل سامنے آتے ہیں. ان مجرم صفت طبقے سے تو اہل بیت علیہ السلام نہیں پہچانے جاتے، جو نصاری ہیں، غالی ہیں، یا رقص و سرور اور فحش محافل کو اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ برپا کرتے ہیں. ان سے تو اہل بیت علیہ السلام نہیں پہچانے جاتے، یہ فاسقین کا طبقہ ہے. بس آپ نے ادھر دیکھا ہے عرفان عملی میں ایک بحث ہے مرتب بحث، اور ایک بحث ہے ان مجرمین کی. ہم ان مجرمین سے ہٹ کے زیر بحث اس موضوع کو لا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ذکر انسان کے وجود پہ کیا تاثیر پیدا کرتا ہے، کیا ذکر کیا جائے، کیسے ذکر کیا جائے، ادا پہ ذکر کیا ہے، کون سے اذکار پڑھے جائیں، اس کو عرفاء نے بہترین طریقے سے بیان کیا اور لکھا. نماز شب کی کیا تاثیر ہے انسانی وجود پہ، نماز شب دین اور دنیا دونوں اعتبار سے انسان پہ کیا تاثیر برپا کرتی ہے، اس کو عرفاء نے عملی طور پہ بیان کیا. ذکر پہلے کی جائے، فکر پہلے کی جائے، دونوں کو ایک ساتھ کیا جائے، اس کو عرفاء نے بیان کیا. مثال کے طور پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ فکر کو مقدم ذکر کے اوپر کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں آیات ہیں فکر کے حوالے سے، لیکن بعض ہیں عرفاء وہ کہتے ہیں کہ ذکر اور فکر دونوں کو چلاؤ، ذکر کو زیادہ برپا کرو. اور بہترین صورت کیا عرفاء بیان کرتے ہیں کہ ذکر و فکر باہم ہو، کیونکہ یہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے منہج کے عین مطابق ہے. جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے چلیں، فکر کے ذریعے سے پختہ ہوگا انسان. پھر ذکر و فکر ان دونوں کا منہج اہل بیت کا منہج ہے، اس لیے اس کو اختیار کیا جائے. الذین یذکرون اللہ، پھر کیا ہے، الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اب ہمارے معاشرے میں کیونکہ کاذب تصویریں بہت ہیں، ایک بندہ ہے بدو سا، اس کا پورا زندگی کے اعمال ہیں، یا اس کا ذہن چلتا ہی نہیں ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یار شارٹ کٹ لگایا جائے، لوگوں پہ روب قائم کیا جائے، زحمت محنت سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ اب خالی تصویر پکڑ کے گھمائے گا، کوئی جنوں کو بھگانے کی باتیں کرے گا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک ہمارے عزیز ہی تھے، ان کا بچہ میٹرک میں فیل ہو گیا تو انہوں نے اب بڑے پریشان، دوسری دفعہ دیا تو دوسری دفعہ بھی فیل ہو گیا. اب اور اس کے لیے کہ کیا یہ کرے گا، کیسے کھائے گا کمائے گا. تو یہ لاہور پنجاب وغیرہ میں زیادہ چلتا ہے اس طرح کی امور. تو انہوں نے اس کو کہا کہ کوئی داڑھی اس کی بڑھوا دی، بال لمبے کروا دیے اور چادر سے ڈال دی، اور مولا علی یا اس طرح کے نعرے خوب ان سے لگواتے، اور ایک جذباتی سا تاثر اس کی تربیت کی کہ جذباتی تاثر دکھاؤ. کوئی اس نے اسٹیکر بنوا لیے جن میں مختلف عادات لکھے ہوئے تھے، اور جنات کو بھگایا کرتا تھا، اور خوب اس کی شہرت کی. ایک کاذب تصویر، اور کہا کہ یہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، عارف شخصیت ہیں. جیسے ہیں پاکستان میں کوئی ڈنڈا پیر ہے، کوئی ننگا پیر ہے، کوئی کرنٹ پیر ہے، بہت سارے پیر بنے ہوئے ہیں، بعد میں ان کے ساری چیزیں کھل جاتی ہیں. تو یہ ایک کاذب عرفان عملی کے اعتبار سے تصویر ہے. وَإِلَّا بہترین تصویر سے آیت اللہ بہجت کے پاس جا کے پوچھا جاتا ہے، آیت اللہ جوادی عاملی کے پاس پوچھا جاتا ہے. وہ کہتے تھے کل عرفان عملی یہ ہے توضیح المسائل کے مطابق حلال حرام اور طہارت نجاست پہ عمل کرو، اور مفاتیح الجنان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات، انہوں نے جو ذکر بتائے ہیں، انہوں نے جو دعائیں بتائی ہیں، اس پہ عمل کرو. بس یہ عرفان عملی ہے. تشیع میں اس کے علاوہ کوئی اور عرفان عملی نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی خاص اذکار کی بات بھی ہے تو فقہی طور پہ بھی اگر کوئی ذکر بتائے یار 10,000 دفعہ پڑھو، تمام جانتے ہیں کہ یہ عدد بیان کرنا شرعی طور پہ حرام نہیں ہے، کوئی شریعت میں حرام ممنوع چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام کے علاوہ کوئی اسے معین نہیں کر سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عارف نے کسی کو بتایا ہے کہ 1,000 دفعہ مثلا تم پڑھو یا حی یا قیوم، یا 1,00,000 مرتبہ تم پڑھو فلاں عمل، تو تمہیں کیسے پتا کہ اس نے امام معصوم سے نہیں لیا؟ ادھر تو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت ایک عام بندہ کر لے، یا خواب میں کسی کو امام علیہ السلام کی صورت نظر آ جائے یا ان کی زیارت ہو جائے، تم کہتے ہو ہاں یہ واقعی اس نے امام کو دیکھا ہے. اور یہ جو پاکیزہ اور عظیم ترین شخصیات گزری ہیں، سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جیسی، یا ابن فہد حلی رحمۃ اللہ علیہ جیسی، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی، ان شخصیات کے بارے میں اگر وہ کوئی عدد بیان کر دے، تم کہتے ہو کہ امام سے نہیں لیا ہوگا.
یہ کیسا سوء تفاہم ہے، کیسا سوء ظن ہے؟ ایک عام بندہ تو کہے تو فوراً یقین، اور ایک پاکیزہ ترین شخصیت کہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو امام سے نہیں رہی ہے، تو پرانے طور طریقوں کے مطابق کاذب ایک تصویر ہے۔ بس آپ نے اس پہلو سے دیکھا کہ عرفان عملی اس کی ایک حقیقی تصویر مکتب اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے۔ جمیل بن دراج ہیں، طویل ہیں کہ جن کو امام سجاد علیہ السلام کے یحییٰ بن طویل وہ شہید کیے گئے، لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، عصر کی نماز سے مغرب تک سجدے میں رہتے، بعض تھے پوری رات سجدے میں رہتے، بعض صحابہ تھے کہ جو ہر رات 150 رکعت نماز کو اپنے پر ضروری قرار دیا کرتے تھے۔ یہ سیرت رجال کشیر، رجال نجاشی، اور ان میں یہ وارد ہوئی ہے اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کی۔ اب صحابی جب اگر بیان کر رہے ہیں، مثلا جمیل بن دراج یا محمد بن ابی عمیر یا ان میں سے کوئی ایک بزرگ، وہ ظہر یا عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک حالت سجدہ میں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ کے اس نے سلسلے شروع کر دیے، یا ہم یہ کہیں کہ امام علیہ السلام اس پہ راضی ہے کہ کثرت سجود کیا کرو؟ یعنی اگر کثرت سجود کرنے کے لیے اپنی طرف سے خود ساختہ ایک عمل ایجاد اور عدد ایجاد کر لیا جائے تو یہاں پہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک استاد کے عنوان سے ہدایت اور رہنمائی کر دے تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ لہذا عرفان عملی میں کاذب تصویر سے بچا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عرفان عملی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ ذکر ہے، فکر ہے، سماع یعنی انتباہ ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام، جیسے کہ سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ ایک عارف شخصیت گزرے ہیں، اور حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں ہی ان کا مدفن بھی ہے۔ انہوں نے ترتیب بیان کی ہے عملی اعتبار سے، نظری اعتبار سے نہیں، عرفان عملی کے اعتبار سے، اور پہلی تصویر کیا بیان کی ہے؟ 3 مراحل بیان کیے۔ پہلا مرحلہ کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اختتام پہ یہ لکھوایا جائے گا، پہلا مرحلہ ہی بیان کیا ہے انہوں نے، زیارت، توسل، تولا، تبرع۔ اگر کوئی یہ مرحلہ طے کر لے تو پھر باقیہ 2 مراحل طے کرتا ہے، اور اس مرحلے میں زیارت، توسل، تبرک، تولا اور تبرع، اس سے امامت یا امام معصوم کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، یعنی اس قدر جذب ہو جاتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کہ ہر شے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ یا ان کی ہدایت اور رہنمائی کی صورت میں انجام دیتا ہے۔ دوسرا مرحلہ انشاءاللہ یہ بعد میں مراحل کا بیان آئے گا۔ بس آپ نے یہ دیکھا کہ مکتب اہل بیت، مکتب تشیع یا موجودہ دور میں جو عرفاء کے عنوان سے طبقہ حقہ موجود ہے، وہ پہلا مرحلہ کیا عرفان عملی میں بیان کرتا ہے؟ زیارت، توسل اور تولا تبرع، یعنی امامت کے ساتھ تم مختص ہو جاؤ، امام کے ساتھ تم جڑ جاؤ۔ بقیہ 2 کہاں سے طے ہوں گے؟ امام کے ذریعے سے، امام کے بغیر بقیہ مراحل طے نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مراتب وہ آئیں گے جو عرفان نظری کے اس میں ہیں، اس میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ چوتھے مرحلے، 4 مرحلے اور اسفار بھی اسی کے اوپر ہے، اور حکمت مطالعہ نے بھی اسی کو بیان کیا ہے۔ وہ 4 مرحلوں میں پہلا مرحلہ طے ہوگا انسان کامل کے ہی ذریعے سے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ بہرحال عرفان عملی ایک پہلو ہے، اور عرفان عملی میں کسی قسم کا بھی تعلق ایسا نہیں پایا جاتا کہ غیبی خبریں دینے لگ جائیں۔ اگر عرفان عملی کی تشریح اور تفسیر کہانت کی صورت میں، جادوگری کی صورت میں، جن اور بھوتوں کے یا تعویذ گنڈوں کی صورت میں، استخاروں کی صورت میں، یا عرفان عملی کو پہچانا جائے کوئی کرتب یا کرامات عجیب و غریب بعض اس کے نشر و اشاعت کر کے، یہ باطل صورت ہے۔ ہاں اگر فکر کے ذریعے سے کہ ایک بڑا مفکر ہے، یہ عرفان عملی ہے، ایک بہت زیادہ ذکر الہی کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے اور رکوع انجام دیتا ہے، کثیر عبادت کرتا ہے، صبر اور توکل اور شکر اس کے وجود میں پایا جاتا ہے، مشیت الہی کے سامنے راضی ہے، وہ شجاع ہے، بہادر ہے، نڈر ہے، حق کے لیے قیام کرتا ہے، اس سے عرفان عملی پہچانی جاتی ہے۔ لہذا عرفان عملی حقیقت میں صبر ہے، شکر ہے، رضا الہی ہے، توکل علی اللہ ہے، اللہ کو رازق ماننا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عرفان نظری کی ابتدا ابن عربی سے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ عرفان عملی جو تقسیم آپ کے سامنے ہوئی اس کا محدود اتنا ہی تعارف کافی ہے، بقیہ کے لیے ضروری ہے کہ مفاتیح الجنان کی طرف، اہل بیت علیہ السلام کی طرف عرفان عملی کے لیے رجوع کیا جائے۔ عرفان نظری ابن عربی کی پہلے ہم حالات اور حیات زندگی اور حیات کو
مختصر طور پہ ملاحظہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی کتاب کی ترتیب کیا ہے، اور پھر اس کے شاگردوں کو مختصر بیان کر کے اس منہج کو ختم کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى